السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگرچہ اسلام میں بلیاں حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں، انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے پالتو بنایا تھا۔ بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے اباء جدہ سمجھا جاتا ہے۔ بلیوں کو پہل شاید اس وجہ سے سدایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھی، اور اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسل کا تعین کیا جاتا ہے۔ آئے آپ کو وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں بلی کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہو جاتا، کیونکہ حدیث مبارک میں ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حریصہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے حریصہ وہیں رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے حریصہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بلی پلید اور نجس نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوستو، جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہا کا کہنا ہے گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی نجس ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہے اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدے مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے پیار میں اللہ نے ڈپریشن کے مریض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھایا اور سلایا جائے، یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا۔ اب ہم آپ کو بلیوں کے بارے میں کچھ مزید معلومات بتاتے ہیں جو ماہرین کے تجربات کے بعد سامنے آئے۔ ویسے تو یہ معلومات سب کے لیے دلچسپ اور حیرت انگیز ہے، لیکن جنہوں نے بلیاں پال رکھی ہیں ان کے لیے انتہائی فائدہ مند بھی ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے، جان لے کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ اس کے علاوہ بلیوں کی مونچھوں کے متعلق ایک عام تاثرات پایا جاتا ہے کہ ان مونچھوں کے ذریعے
بلیاں اپنا توازن برقرار رکھتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسا اکثر سینگوں والے جانوروں کے سینگوں کے متعلق یہی تاثر پایا جاتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تاثر سراسر غلط ہے۔ بلیوں کی مونچھوں کا اس کے جسمانی توازن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی مونچھیں دراصل ایک سینسر کا کام کرتی ہیں۔ یہ فاصلے، جگہ اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگاتی ہیں اور بلی کو اس سے آگاہ کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی بلی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کے سائز کا پتہ چلا لیتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بلی کی مونچھیں تنگ جگہوں یعنی چوہوں کے بل وغیرہ کے سوراخ کی چوڑائی کا بھی اندازہ لگاتی ہیں۔ بلی اندھیرے میں بھی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بل کا پتہ چلا لیتی ہیں کہ وہ کتنا چوڑا ہے۔ اگر بلی کسی تنگ جگہ میں جانا چاہتی ہے تو یہ اس کی مونچھیں ہی جو اسے بتاتی ہیں کہ وہ اس تنگ جگہ میں جا سکتی ہیں یا نہیں، اور کہیں اندر پھنس تو نہیں جائے گی۔ اب نقصان دینے والی بلیوں کی بات کرتے ہیں۔ کیا ایسی بلیوں کو قتل کرنا جائز ہے؟ کیونکہ یہ تکلیف کا باعث ہے۔ بلی کو کسی بھی صورت ایذا دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ بلی ایک پالتو جانور ہے۔ ہاں، اگر کوئی بلی خون کھوڑ ہے اور گھر کا نقصان کرتی ہے تو اسے مارنے کی بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عام طور پر بلی کے رونے کو بدشگون مانا جاتا ہے۔ عام خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بلی جب کسی گھر میں روتی ہے تو اس گھر میں فوتگی ہونے والی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلی گھر میں آنے والی روحوں کو دیکھ کر روتی ہے۔ یا حضرت شاہ شمس تبریز سے منسوب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز سے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ بلی کا رونا انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا، ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ خلقت آدم سے لاکھوں سال پہلے جب زمین پر جنات رہتے تھے، کچھ مخلوقات سے جنات نفرت کرتے تھے تو کچھ سے پیار۔ ویسے ہی جنات کا راجہ عزازیل، جس کی ایک بیوی تھی جس کا نام کبیرہ تھا، وہ بلیوں سے پیار کرتی تھی اور اس کے آس پاس بلیاں ہوا کرتی تھی، اور یوں جنات اور یہ بلیاں ساتھ ساتھ رہنے لگی، پیار کرنے لگے۔ بلیوں کی جتنی بھی نسل زمین پر موجود تھی، اسے کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اس کا بدلہ جنات لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے جنات کی طاقت کو محدود کیا اور ان کے لیے صرف رات کو رکھ دیا تو یہ سلسلہ جانوروں اور جنات کا ٹوٹ گیا۔ لیکن کبیرہ نے کہا، اے میرے اللہ، ہمیں اتنا تنہا نہ کر، ہمیں اتنا اکیلا نہ کر۔ تو کچھ جانوروں کو یہ طاقت دی گئی کہ وہ جنات سے بات کر سکیں اور انہیں دیکھ سکیں۔ ان جانوروں میں بلیاں بھی شامل ہیں۔ اصل میں جنات کے ایام جو وہ زمین پر بسر کرتے ہیں انسان سے 7 دن آگے ہوتے ہیں۔ جو زمین پر ہوتے ہیں وہ 7 دن پہلے جنات دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ تبھی جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے، جس گھر میں انتقال ہوتا ہے، وہاں جو فرشتے آتے ہیں، اللہ نے بلی کی آنکھ کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ جنات کو دیکھ سکے۔ وہ فرشتہ موت کو دیکھ سکے تو وہ درد بڑی آواز میں رونے لگتی ہیں، یہ بتانے لگتی ہیں کہ اے انسان، یہ زندگی جسے تو ہمیشہ کے لیے سمجھتا ہے، جیسے یہ آج مرنے والا ہے ویسے ہی سب مر جائیں گے، اپنے اعمال بہتر کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے ولی، اگر ہمارے گھر کے آس پاس کوئی بلی روئے تو ہم کیا کریں؟ تو شاہ شمس تبریز نے کہا کہ تم حسب توفیق صدقہ کیا کرو اور 27 مرتبہ چاروں کل کا ورد کر کے
اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ ہر پریشانی سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ تھینکس فار واچنگ، شکریہ، اللہ حافظ۔